اس بھاگ دوڑ کے دور میں ہر کوئی اسٹریس اور اینگزائٹی کا شکار ہے، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں کیسے کمی لا سکتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے سوچا کہ کسی پرفضا جگہ پر بیٹھ کر یہ ویڈیو بناؤں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اینگزائٹی کیا ہے اور اسٹریس کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہماری باڈی کسی بھی اسٹریس سے گزرتی ہے تو اس کا ایک رسپانس یا رد عمل ہوتا ہے جو آپ کو اینگزائٹی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس اینگزائٹی کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ دل کا تیزی سے دھڑکنا، پسینہ آنا، نیند کا نہ آنا، ہاتھوں میں لرزش اور گھبراہٹ کا ہونا، اور آپ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر سکتے۔ اس دوران ہماری باڈی کا ایک اہم ہارمون جسے کورٹیسول کہتے ہیں یہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے اسٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیزز اور دوسرے ہیلتھ پرابلم کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کیا تبدیلیاں لائیں جن پر عمل کر کے ہم اسٹریس اور اینگزائٹی میں کمی لا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی غذاؤں کا استعمال جن میں وائٹامن بی موجود ہو، اس لیے کہ وائٹامن بی کی کمی اینگزائٹی، ڈپریشن اور موڈ سوئنگ کا باعث ہوتی ہے۔ جن غذاؤں سے وائٹامن بی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے ان میں بیف، کلیجی، مرغی، انڈے، سیریلز، سن فلاور سیڈز اور مچھلی شامل ہیں۔ نمبر 2، ایسی غذاؤں کے استعمال جن میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہوں، جیسے مچھلی، ایووکاڈو، پالک، اخروٹ اور اولیو آئل۔ نمبر 3، ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم اور میگنیشیم زیادہ مقدار میں موجود ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی اسٹریس ہوتا ہے ہماری باڈی میگنیشیم اور پوٹاشیم کو جسم سے باہر نکال دیتی ہے، اور اس طرح ان کی ہمارے جسم میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں منرل ہمارے جسم میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ میگنیشیم ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، ہارٹ ریٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اینگزائٹی اور اسٹریس کے لیول کو کم کرتا ہے۔ پوٹاشیم ہمارے مسلز میں ہونے والے کسی بھی اسپیزم کو کم کرتا ہے اور ہمارے موڈ کو اچھا کرتا ہے۔ جن غذاؤں سے ہم ان کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں ان میں کیلے، ہرے پتوں کی سبزیاں، بند گوبھی، مولی، بروکلی، ایووکاڈو، پستے، بادام، پمکن سیڈز اور ڈارک چاکلیٹ شامل ہیں۔ نمبر 4، ایسی غذائیں جن میں وائٹامن ڈی موجود ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اہم وائٹامن ہے۔ ریسرچ اسٹڈیز نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جن مریضوں میں اینگزائٹی اور ڈپریشن تھا ان میں وائٹامن ڈی کا بلڈ لیول کم تھا۔ وائٹامن ڈی ہماری باڈی میں موجود سیروٹونن اور میلاٹونن کو ریگولیٹ کرتا ہے، جو کہ ہماری نیند اور موڈ کو بہتر کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم وائٹامن ڈی کی کمی کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی کے ذریعے بہت ضروری ہے کہ ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ آپ 20 سے 30 منٹ کے لیے دھوپ میں ضرور بیٹھیں۔ وائٹامن ڈی کو سن شائن وائٹامن بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے ایسا ممکن نہ ہو تو آپ اس کے سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ نمبر 5، ہربل ٹی۔ یہاں میں ان ہربل ٹی کا ذکر کروں گا جن کے استعمال سے آپ کے اسٹریس اور اینگزائٹی میں بہت کمی آ سکتی ہے۔ ادرک کی چائے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ نہ صرف نزلہ زکام میں مفید ہے، ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے، بلکہ یہ اسٹریس اور اینگزائٹی کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گرین ٹی، لیمن بام ٹی، کیمومل ٹی، پیشن فلاور ٹی، یہ تمام ٹی بیگز کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ نمبر 6، دیکھیں
آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ ضروری تبدیلیاں لانا ہوں گی. آپ کو کافی، چائے اور کولڈ ڈرنک کے استعمال میں کمی کرنا ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں کورٹیسول ہارمون کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں، جو کہ ایک اسٹریس ہارمون ہے، اور اس طرح یہ آپ کے اسٹریس میں اضافہ کرتی ہیں. آپ کو چاہیے کہ روزانہ ایکسرسائز کریں. اگر باہر جا کر ایکسرسائز کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم گھر میں ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیا کریں. واک کریں، پارک جائیں تاکہ آپ کا موڈ اچھا رہے اور تازہ ہوا بھی ملے، جو کہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. رات میں 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں، کیونکہ اگر آپ کی نیند پوری ہوگی تو آپ کا دماغ اور جسم ریلیکس رہے گا اور آپ کا موڈ اچھا رہے گا. دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے. اب اجازت چاہتا ہوں. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.